بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایگری ٹوڈے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سعید مغل. پاکستان ایک زرعی ملک. آج تک ہمیشہ ہم باتیں کرتے آئے ہیں کہ جناب زیادہ پیداوار، زیادہ ییلڈز، لیکن جتنی فوڈ سیکیورٹی اہم ہے اس سے زیادہ اہم ہماری فوڈ سیفٹی ہے. اور فوڈ سیفٹی کی اگر بات کی جائے تو میرا خیال ہے پوری دنیا میں ویلیو ایڈیشن ایک ایسی چیز ہے جو زیادہ پیسے کما کے دے سکتی ہے. ہم چونکہ ایگریکلچرل کنٹری ہیں، ہمارے پاس فروٹس، گرینز، ہر چیز کی بڑی بہتات ہے، لیکن اچھے پیسے کمانے کے لیے انڈسٹریز کو ساتھ لے کے چلیں تو الٹیمیٹلی ہم جو ہے پاکستان میں ترقی خوشحالی لا سکتے ہیں. آج کا یہ پروگرام بڑا اہم پروگرام ہے. اس لیے کہ آج کا جو پروگرام ہے اس میں ہمارے فوڈ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں. میں نے اسپیشل ریکویسٹ کی چونکہ ان کا جو الیکشن ہوا پی ایس ایف ایس ٹی کا، تو میں نے کہا سر آئی وش کہ میں مبارکباد آن ریکارڈ دوں آپ کو. تو آج جناب میں نے ریکویسٹ کر کے اپنے معزز مہمانان گرامی کو اسٹوڈیو میں بلایا، اور آئی ہوپ کہ دیر ول بی مینی تھنگس ٹو انڈرسٹینڈ. اور میں تعارف کرواتا چلوں کہ میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر شناور وسیم علی صاحب، چیئرمین فوڈ سائنسز ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی کے، اور یہ مبارکباد ان کو پیش کرتے ہیں چونکہ یہ جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے ہیں. اور میرے ساتھ دوسرے مہمان ڈاکٹر فیاض اشرف صاحب، وائس پریزیڈنٹ نائب صدر انڈسٹری ڈیولپ ہوئے ہیں. اب یہ ان سے پوچھیں گے یہ پی ایس ایف ایس ٹی میں کون سی سیٹیں ہیں، کتنی سیٹیں ہیں، اس کے کیا اغراض و مقاصد ہیں، اور یہ کیسے کام کرتی ہے، یہ ساری باتیں تو ہوں گی. تو اس کے بعد میرے ساتھ تیسرے مہمان جو موجود ہیں وہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد عاطف رنداوا صاحب، جو کہ صدر منتخب ہوئے ہیں پی ایس ایف ایس ٹی کے. اور ہمارے ساتھ چوتھے مہمان ہوں گے جناب ڈاکٹر ریحان ندیم صاحب، جو کہ پنجاب کے صدر منتخب ہوئے ہیں. جناب پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں رنداوا صاحب، بیکاز یو آر ناٹ سٹنگ ود اس ان اسٹوڈیو، اور یو آر ایٹ فیصل آباد. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. تو آپ کو بہت بہت مبارکباد. اور ڈاکٹر اشرف صاحب، فیاض اشرف صاحب آپ کو مبارکباد، ڈاکٹر شناور آپ کو مبارکباد، اور ڈاکٹر ریحان ندیم کو بھی مبارکباد. تو پہلے تو صدر صاحب آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا، یہ پی ایس ایف ایس ٹی کب بنی، یہ کب معرض وجود میں آئی، اس کے پیچھے کیا اغراض و مقاصد تھے، اور یہ کون لوگ ہیں جو اس کو بنا سکتے ہیں، کون لوگ ہیں جو اس کے ممبر ہوتے ہیں، ذرا پلیز تعارف. جی بہت شکریہ مغل صاحب، بہت شکریہ آج کے پروگرام کا. اور جیسے کہ آپ نے تھوڑا سا انٹروڈیوس کروا ہی دیا ہے، پی ایس ایف ایس ٹی بیسیکلی اسٹینڈس فار پاکستان سوسائٹی آف فوڈ سائنٹسٹ اینڈ ٹیکنالوجسٹ. ٹھیک ہے. تو یہ پاکستان کی واحد نمائندہ جماعت ہے جو فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی پروموشن کے لیے کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اوکے، ہم اردو میں بات کریں گے یا انگلش میں؟ کوئی سر وٹ ایور لینگویج از نو بیریئر، پنجابی میں بات کریں، اردو میں کریں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واحد سوسائٹی ہے جو اکیڈیمیا کو، انڈسٹری کو، اسٹوڈنٹس کو، اور پاکستان کی بہت بڑی ہماری نیڈ ہے فوڈ ویسٹ کو بچانے کے لیے آپ کا بڑا اہم ذمہ داری کا رول ہے. جی ڈاکٹر صاحب. جی تو یہ سوسائٹی جو تھی نا جی، اس میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی امپورٹنس کو، اس کی اہمیت کو، جو ہمارے فاؤنڈر ٹیچر تھے ڈاکٹر شفیق چودھری صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں فرمائے. آمین. تو یہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. ان کی یہ کاوش تھی کہ انہوں نے یہ 1981 میں انڈر دی سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ اس سوسائٹی کا آئیڈیا جو تھا اس کو میچور کیا اور اس کی رجسٹریشن کروائی. ماشاءاللہ، یعنی باقاعدہ رجسٹرڈ ہے یہ 81 میں. یہ ہماری سوسائٹی باقاعدہ رجسٹرڈ ہے. اور 1981 کے بعد اس وقت وہ ایٹ دیٹ ٹائم چیئرمین تھے ہمارے فوڈ ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ کے، یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد. یس. تو اس کے بعد ڈیو ٹو سم سرکمسٹانسز، سم ریزننگ، وٹ ایور، تو پچھلے اس کے بعد اگلے 8-10 سالوں میں سوسائٹی جو تھی وہ ایکٹیو نہ ہو سکی. اچھا. لیٹر آن دوبارہ سے ڈاکٹر شفیق چودھری صاحب نے ہی اس سوسائٹی کو 1990 میں جا کے ریوائو کیا. اچھا. تو بیسیکلی سوسائٹی جو 1981 میں رجسٹر ہو گئی تھی، اس کے بعد یہ ڈارمنٹ رہی 8-10 سال.
1990 میں جا کے ڈاکٹر شفیق چودھری صاحب نے اس وقت وہ انڈسٹری میں لے گئے تھے، اپنی جاب اپنی سبسڈیز انہوں نے انڈسٹری کو شفٹ کر دی اور یونیورسٹی سے انہوں نے اپنی جاب کوئٹ کر لی تھی. ٹھیک ہے. تو اس وقت وہ دوبارہ آئے اور انہوں نے دوبارہ سے اس سوسائٹی کو ریوائیو کیا اور 1991 میں اس کی پہلی جو تھی کیبنٹ وہ فارم میں آئی. سوسائٹی کا جو مین آبجیکٹو وہ ڈاکٹر صاحب ہی اس کے فاؤنڈر پریزیڈنٹ بنے. ڈاکٹر شفیق چودھری کا نام جب بھی آئے گا اس کو ہم فاؤنڈر پریزیڈنٹ کہیں گے. ٹھیک ہے. اوکے. تو سوسائٹی کا ویری فرسٹ آبجیکٹو جو تھا ایٹ دیٹ ٹائم فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی واز اے ریلیٹیولی اے نیو ڈسپلن. ٹھیک ہے. تو انڈسٹری میں ہر جگہ جہاں بھی آپ دیکھتے تھے وہاں پہ کیمسٹ جو ہیں وہی کام کر رہے تھے. ٹھیک ہے. کیونکہ فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اتنا زیادہ فیملیئر نہیں تھا، اتنی زیادہ اس کی ڈگریز نہیں تھی چل رہی. صرف 2-3 یا میکسیمم کہہ لیں 4 انسٹیٹیوٹس ہوں گے آل اوور پاکستان جو اس وقت ڈگریز پوا رہے تھے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. بیسیکلی یہ جتنے بھی ایون فارمیسی لے لیں، فوڈ سائنسز لے لیں، تب اتنے اسٹوڈنٹس نہیں تھے تو آپ کی جگہوں پہ کیمسٹ لوگ کام کر رہے تھے. یہ تو ٹھیک ہے. اور بالکل ٹھیک ایسے ہی ہے نا ڈاکٹر صاحب، اف آئی ایم ناٹ رانگ. اچھا، جب اپنے اسٹوڈنٹس آتے گئے تو پھر مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی سیٹوں کو دوبارہ ری گین کرنا شروع کر دیا. جی بالکل پلیز. تو اینی ہاؤ اس وقت ڈاکٹر صاحب اس کے فاؤنڈر پریزیڈنٹ بنے اور وہ انڈسٹری سے تھے. اس میں کچھ لوگوں کو کنفیوژن بھی رہتی ہے، کچھ ہمارے جو کہہ لیں اس وقت فوڈ سائنس کے حوالے سے پی ایس ایف ایس ٹی کے حوالے سے کچھ ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں جو اس میں الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں اور حصہ بھی لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر شفیق چودھری صاحب انڈسٹری سے تھے. تو انڈسٹری سے تو تھے لیکن بیسیکلی وہ اکیڈیمیا سے تھے. جب انہوں نے سوسائٹی رجسٹر کی ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز ان اکیڈیمیا، ہی واز ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ. ایگری. ڈاکٹر صاحب آپ بھی ماشاءاللہ اکیڈیمیا سے ہیں. ڈاکٹر شناور میرے پاس بیٹھے ہیں، یہ بھی اکیڈیمیا سے ہیں. آج تک میں بذات خود ہارٹیکلچر سوسائٹی کا ممبر بھی ہوں. اچھا، مطلب یہ ہے کہ آج تک جہاں بھی دیکھا ہے میں نے، سوسائٹی کا ٹائٹل ہمیشہ اکیڈیمیا سے اسٹرانگلی لنکڈ ہے. اس کی بے شمار جینوئن ریزنز ہیں. ٹھیک ہے. مطلب آپ نے ریسرچ بھی کروانی ہے. دیکھیں پوری دنیا میں جو ماڈل کام کر رہے ہیں نا، جو نیشنل پرابلمز ہوتی ہیں ان کے سلوشن کے لیے یونیورسٹیز کے پاس جایا جاتا ہے. تو آپ لوگ چونکہ ریسرچ کرواتے ہیں، تحقیق کرواتے ہیں، پروڈکٹ ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے ہیں، تو آئی ہوپ کہ زیادہ جو بہتر جو ٹائٹل بنتا ہے فار پریزیڈنٹ میرا خیال ہے اکیڈیمیا کا ہے. جی ڈاکٹر. جی بالکل. تو اس میں اکیڈیمیا اینڈ ریسرچ دونوں ہی بڑے امپورٹنٹ ہیں سر. تو ان دونوں کی بڑی اس میں اسٹرانگ کنٹریبیوشن رہی. تو اینی ہاؤ اس وقت پھر ڈاکٹر صاحب نے اس کو لیڈ کیا. اینڈ یہ کیمرہ شاید کچھ آف ہو رہا ہے. نہیں جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. آپ بات کرتے ہیں. اوکے. سو ایٹ دیٹ جو آ جائیں اغراض و مقاصد کی طرف. تو اغراض و مقاصد میں جو سوسائٹی کا ویری فرسٹ آبجیکٹو جو تھا دیٹ واز دی پروموشن آف دی سبجیکٹ آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ نیوٹریشن. ٹھیک ہے. So it is not only food science and technology, it is also nutrition is also included in this one. Okay. Because the concept of food science is failed if nutrition is not covered. یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ صرف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نہیں بلکہ نیوٹریشن کا پارٹ بھی اس میں ہے. ڈاکٹر صاحب مطلب ڈاکٹر صاحب بڑی اہم باتیں کر رہے ہیں. میں آپ سے چونکہ یو آر سٹنگ ود می اینڈ آئی نو ماشاء اللہ جس وائبرنٹ پوائنٹ آف ویو سے آپ کو دیکھا جائے، میں بڑی کلوزلی آپ کو آبزرو کرتا ہوں اور آپ سے میل ملاقاتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں. تو میں نے آپ کو دیکھا کہ ویئر ایور جہاں پہ یونیورسٹیز کی ایکریڈیٹیشن ہوتی ہے وہاں اگین یو آر بینگ دیئر. اچھا، پنجاب فوڈ اتھارٹی بنی ہے، بینگ سائنٹیفک ممبر یو آر دیئر. جب پنجاب فوڈ اتھارٹی بنی تھی ڈاکٹر فقیر محمد انجم صاحب کے ساتھ اگین یو آر دیئر. تو یہ جو انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں کی ہیں بالکل ٹھیک کی ہیں. تو اس کا مطلب اکیڈیمیا زیادہ اہم ہے. جی پھر سوسائٹی کے جو اسٹرکچر ہوتا ہے اور سوسائٹی کسی بھی سوسائٹی کو چلانے کے لیے اس میں ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اکیڈمیا ریسرچ کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ بہتر رول پلے کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے ظاہر ہے میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا. باقی ڈیفینیٹلی انڈسٹری بہت بڑا ایک سیکٹر ہے ہمارا. فوڈ انڈسٹری پاکستان میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کے بعد سیکنڈ لارجسٹ امپلائر جو ہے وہ فوڈ انڈسٹری ہے. بے شک. تو فوڈ انڈسٹری
اور اکیڈمیاں یہ مل کے ہی جو ہے وہ سوسائٹی کو جو ہے وہ آگے لے کے جا سکتے ہیں. اس کی جو سوسائٹی کے جو اغراض و مقاصد ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہم یہ بات تو بالکل نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کس کا رول زیادہ اہم ہے کس کا زیادہ کم ہے. یہ دونوں نے مل کے ہی جو ہے وہ اس کو لے کے آگے. ایٹ لیسٹ آئی ایم ہیپی کہ کم از کم ایک ایسا فلور ایک ایسی باڈی ہے کہ جہاں پہ اکیڈیمیا انڈسٹری ایکسٹرنل لنکیج کے لیے آپ نے اسٹوڈنٹس کی آن اینڈ ٹریننگ کے لیے اسکلز کی امپرومنٹ کے لیے کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے آپ نے انڈسٹریز میں تو بھیجنا ہوتا ہے بچوں کو. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی خوبصورت بات ہے کہ اکیڈیمیا بھی اور اس کے بعد انڈسٹری بھی اور اسٹوڈنٹ الٹیمیٹلی تو پاکستان میں چینج انکلکیٹ اسٹوڈنٹ نہیں کرنی ہے. دیٹس ٹرو. اچھا آپ کے الیکشنز جو ہیں مطلب 91 سے آپ لوگ دوبارہ ایکٹیویٹ ہوئے ہائبرنیشن پیریڈ سے نکلے اب تک کتنے انتخابات ہوئے ہیں اور کتنے ٹائم بعد آپ انتخاب کرتے ہیں؟ جی میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. انتخابات ہمیشہ ہوتے رہے, الیکٹورل پروسیس شروع ہوتا رہا, نامینیشن آتی رہی, لیکن کبھی نوبت نہیں آئی کہ بیلٹنگ تک بات پہنچی. جی کیونکہ بیسیکلی سوسائٹی تھی, چھوٹے بڑے کا عزت ادب تمیز لحاظ یہ اس کی اخلاقی اقداریں جو تھیں یہ بڑی مستحکم تھیں. انفارچونیٹلی ابھی تھوڑا سا اس میں تھوڑا ہم نے دیکھا کہ زوال پذیری کی طرف ہم گئے ہیں. تو اینی ہاؤ اس میں ہر 2 سال کے بعد الیکشن ہوتے رہے, 2 سال کے لیے کیبنٹ بنتی ہے, ٹھیک ہے, اور ہمیشہ الیکشن ہوتے رہے. پچھلے 2 سال میں جو کیبنٹ تھی وہ نہ تو الیکشن ہو سکے اور نہ ہی ممبرشپ ہو سکی. تو ہمارے پاس ممبرشپ کیٹیگریز میں ایک کیٹیگری ہے لائف ممبرشپ, دوسری کیٹیگری ہے ایئرلی ممبرشپ. ٹھیک ہے, جو لوگ ایئرلی ممبرشپ پہ تھے وہ پچھلے 2 سال میں اپنی ممبرشپ رینیو نہیں کرا سکے, اس لیے الٹیمیٹلی ان کو ووٹ ڈالنے کا حق بھی ان سے نہیں دیا گیا اور وہ الیکشن کانٹیسٹ بھی نہیں کر سکے. جب آپ ووٹ ہی نہیں ڈال سکتے, ووٹر ہی نہیں ہے, تو آپ الیکشن کانٹیسٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور صرف لائف ممبر ہی ہمارے پاس بچے. اچھا ڈاکٹر صاحب چونکہ وقت بڑا شارٹ ہے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ الیکشن جنہوں نے ووٹ ڈالے ہیں وہ صرف پاکستان سے تھے یا آپ کے جو گلوب وائز؟ اس میں ہمارے بہت سے ممبر وہ ہیں جو کہ لائف ممبر تھے اور اس وقت آؤٹ سائڈ پاکستان, یو ایس اے, کینیڈا, فرانس, سعودیہ, کچھ لوگ ہمارے چائنا میں بھی موجود ہیں فار دیئر جاب ایٹسیٹرا. تو جہاں جہاں بھی ہمارے لائف ممبر موجود ہیں وہ سرو کر رہے ہیں پاکستان کو. تو آل اوور ورلڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے ووٹنگ اس میں ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی اپوزیشن نے 45-47 والا رولا تو نہیں ڈالا؟ بس سننے میں آتا رہا تھا شروع میں کہ کچھ ایسے باتیں آ رہی تھی, لیکن اللہ نے ان کو کیا کہنا چاہیے ہدایت دی ہے یا ان کو سیدھے رستے پہ چلایا ہے, اور شاید انہوں نے اب تسلیم کر لیا ہے کہ واقعی یہ خوبصورت بات ہے. ڈاکٹر صاحب اچھی بات یہ ہے, ہم بھی اس پہ اپریشیٹ کرتے ہیں, اور یہ سوسائٹی بیسیکلی یہ ہماری سب کی سوسائٹی ہے, ود گڈ ہم اس کو آگے نہیں چلے, ہمارے دروازے اوپن ہیں, ہمارے نزدیک کوئی اپوزیشن نہیں ہے. بے شک ابھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا ڈاکٹر صاحب, پچھلے دنوں آپ کی یہاں پہ لاہور میں ایک گین کی ایکٹیویٹی تھی, تو گین کی ایکٹیویٹی میں سارے اکٹھے ہی تھے, سارے اسکیل بھی رہے تھے, اور پھر اس کے علاوہ ورلڈ ملک ڈے کے اوپر, اور اس کے علاوہ مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خاصہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی دراڑ پڑی ہو. البتہ یہ ہوا ہے کہ ہلدی کمپٹیشن ہوا اور زور لگایا, اور آپ کے انتخابات جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنلی ایک پاکستان کی وہ ایک مثال بن گئے ہیں کہ ہمارے جو جنرل الیکشنز ہوتے ہیں فار سلیکشن آف دی MNAs MPAs, تو اس کا مطلب ہے انٹرنیشنلی بھی آن بورڈ چیزوں کو لیا جا سکتا ہے. بات کرتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر شناور وسیم علی, اور جنرل سیکرٹری بنے ہیں, اور ڈاکٹر فیاض اشرف صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہے جو انڈسٹری کی انٹائٹل سیٹ ہے وہ الیکشن سے جیت کے آئے ہیں. اور یہ بھی ایک طے ہے, میں دیکھتا آیا ہوں ان کو کہ کبھی بھی الیکشن کبھی نہیں ہوئے تھے, یہ آپس میں مل کہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیتے تھے, سسٹم چل رہا تھا. ڈاکٹر صاحب جو ہیں انہوں نے ہائیسٹ ووٹ حاصل کیے. ڈاکٹر صاحب یہ PSFST سوسائٹی میں کیا چینج انکلکیٹ کرنے جا رہی ہے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس کی ضرورت تھی بھلا اتنی زیادہ. ڈیفینیٹلی جیسے کہ ذکر ہوا کہ 1991 سے سوسائٹی جو ہے اسٹیبلشڈ ہے اور اپنا کام کر رہی ہے. ضرورت دیکھیں جی, فوڈ انڈسٹری پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ سیکنڈ لارجسٹ امپلائر ہے آفٹر ٹیکسٹائل انڈسٹری. ٹرو. اور یہ وہ واحد سیکٹر ہے, واحد انڈسٹری ہے جو کہ کرونا جیسا جو ایک مانسٹر تھا, اور اس میں جو ہے وہ
अपना काम करती पूरी रही है, दुनिया और रुक लोगों गई की थी, खुराक का जो है वो इसमें कोई कमी नहीं आई खुराक की तरसीद में, लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं हुआ कि उनको खुराक नहीं मिल रही। ज़ाहिर है तो अब ये जो फूड इंडस्ट्री की नीड है वो कौन पूरा करता है, फूड इंडस्ट्री में जॉब करने वाले कौन है, वो हमारे ग्रेजुएट्स हैं। ठीक है। तो PSFST पूरे पाकिस्तान में कराची से लेकर पेशावर तक जितने भी इदारे हैं जो कि फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डिग्री ऑफर कर रहे हैं, वहाँ पे इसकी रूट्स हैं। हमारे सूबाई चैप्टर्स भी हैं, जैसे बात हुई हमारे जो हैं वो बड़े बड़े शहरों में कराची, पेशावर, लाहौर, रावलपिंडी, रहीम यार खान, मुल्तान, यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज भी प्रेजेंस है इसमें। डिस्ट्रिक्ट वाइज आप कह लें जहाँ जहाँ पे हमारा वो जो कोरम पूरा होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे जो है चैप्टर इस्टेब्लिश हो जाता है। इवन कि जिन इदारों में फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डिग्री ऑफर हो रही है, वहाँ पे स्टूडेंट्स चैप्टर्स भी हमारे इस्टेब्लिश्ड हैं। अच्छा। और ये जो मेन कैबिनेट की सीटें जो हमारे सदर साहब ने भी आपको बताई हैं, यही सीटें चैप्टर्स में भी रिपीट होती हैं। ओके। और थ्रू इलेक्शन ही जो है वो लोग आते हैं, स्टूडेंट्स को एक मौका मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक वाहिद सोसाइटी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान के फूड साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट के लिए जो कि उनको जोड़े रखे हुए हैं, जिसने उनको जोड़ा हुआ है। इससे क्या होता है कि हमारे जो मोटिव्स हैं, हमारे जो अगराज़ व मकासद हैं, जो मसाइल हैं, जिस तरह बात हो रही थी, हमारे अभी मच मोर जो फोकस है एग्रीकल्चर साइड का, उसमें यील्ड बढ़ाएं, पैदावार बढ़ाएं, ऐसे ही है, बीमारियों से बचाएं, कीड़ों से बचाएं। लेकिन एक मैटर ऑफ फैक्ट ये भी है कि आज भी हमारी जो प्रोड्यूस है, जो फ्रेश प्रोड्यूस है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, उसका 40% जो है वो आज भी वेस्ट हो जाता है। ऐसे ही है। उसको प्रॉपर संभाला नहीं जाता, उसको प्रिजर्व नहीं किया जाता, उसको प्रोसेस नहीं किया जाता, ना काफ़ी सहूलियात, ना काफ़ी ट्रेनिंग, और लोगों की ला इल्मी की वजह से, फार्मर की ला इल्मी की वजह से, और इवन के ग्रेन्स जो हम कहते हैं कि ये स्टेबल फूड है, उसका भी 15% जो है वो ज़ाया हो जाता है उस प्रोड्यूस का। तो अब आप देखेंगे जहाँ पे अगर ज़रूरत है कि जी पैदावार को बढ़ाया जाए, बीमारियों से बचाया जाए, हशरात से बचाया जाए, ड्राउट से बचाया जाए, पानी की कमी से बचाया जाए, तो वहाँ पे अगर इस ज़रूरत को भी महसूस किया जाए कि जो अल्लाह ताला हमें दे रहे हैं उसको हमने संभालना है, उसको प्रिजर्व करना है, उसको प्रोसेस करना है, तो ये काम किसने करना है? फूड टेक्नोलॉजिस्ट ने करना है। बेशक बेशक। और ये अवेयरनेस जो है वो सोसाइटी में किसने लेके आनी है? ये हमारी सोसाइटी ने लेके आनी है। और हम इसी जब से हमारी कैबिनेट आई है, 1 माह हुआ है, हमने 3 जो है वो सेमिनार्स और इंटरनेशनल लेवल के वो सेमिनार्स, क्योंकि वो सारे फेसबुक पे पड़े हुए हैं, बेशक कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, बेशक कोई USA में बैठा हुआ है, कोई चाइना में बैठा हुआ है, वो लाइव अटेंड भी कर सकता था, वो उसकी अब लाइव रिकॉर्डिंग भी देख सकता है। उसमें हमने सेमिनार्स में हमने खवातीन की एम्पावरमेंट के हवाले से कि जो खवातीन फूड टेक्नोलॉजिस्ट पाकिस्तान में जिन्होंने अपना नाम पैदा किया इंडस्ट्री में, एकेडमिया में, उनको हमने ऑन बोर्ड लिया। उन्होंने बच्चियों की, क्योंकि बहुत बड़ा सेगमेंट यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का कौन आ रहा है, वो बच्ची है, फीमेल, ऐसे तो उनकी आप कह लें कि देखिए जी, आपने प्लेसमेंट तो करनी है ना सोसाइटी में, इतने बड़े नंबर्स को आपने चैनलाइज तो करना है, रास्ता तो आपने देना है। तो इसलिए डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर फयाज अशरफ साहब, डॉक्टर साहब आप चूंकि इंडस्ट्री से हैं, PSFST में आप कैसा फील करते हैं कि ये जो स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग का जिक्र, डॉक्टर साहब, चूँकि मैं तो अक्सर जब जाता हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी, आज ये फ़लाँ इंडस्ट्री गए हुए हैं, आज ये फ़लाँ इंडस्ट्री गए हुए हैं, तो PSFST में आके स्टूडेंट्स जो हैं अपने आप को ज़्यादा सिक्योर और सेफ महसूस करते हैं और इफ़ेक्टिव काम कर रहे हैं। देखें, ये जो सोसाइटी है, इसके अगराज़ व मकासद में एक चीज़ ये भी है कि जो इंडस्ट्री और एकेडेमिया और रिसर्च, इन तीनों के बीच में कोलैबोरेशन क्रिएट करनी है सर, कि जो चीज़ें भी हों वो ये तीनों अदारे मिल के करें। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। अब हमारे वीट है, वीट के ऊपर रिसर्च होती है, तो उसमें क्या होता है कि वो वैरायटीज़ को प्रेफरेंस दी जाती है जिनकी यील्ड ज़्यादा है। ऐसे ही, क्योंकि हमारे यहाँ चपाती बनती है और चपाती में जैसी भी वीट हो उसकी खपत हो जाती है। मैं डान फूड्स में काम करता हूँ, हम बर्गर बनाते हैं, ब्रेड्स बनाते हैं और बहुत सारी बेकरी आइटम्स बनाते हैं। अब बर्गर की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जब बर्गर बनाना होता है उसके लिए जो हमें वीट चाहिए वो हाई प्रोटीन वीट चाहिए। लेकिन जिस किस्म की वीट हमें चाहिए वो पाकिस्तान से नहीं मिलती, उसके लिए हमें बाहर से ग्लूटेन मंगवाना पड़ती है, मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर लगा के। अच्छा। और वो क्या है कि पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो ज़ाया होता है। तो अगर रिसर्च अदारे और यूनिवर्सिटीज़ और इंडस्ट्री मिलके काम करें सर,
تو ہم مل کے ایسی ورائٹیز بنائیں جن کے پروٹین کنٹینٹس آئے ہوں. ایک تو وہ نیوٹریشن وائز بہتر ہوں گی چونکہ پروٹین زیادہ ہوگی. پروٹین ایک بیسک انگریڈینٹس ہے ہماری نشو و نما کے لیے. اور دوسرا ہمیں یہ جو ہم اتنی گلوٹن منگوا کے اپنا برگر بناتے ہیں اور ڈان بھی منگواتی ہے, باقی انڈسٹری بھی منگواتی ہے ملینز ڈالر میں, تو ہمیں وہ منگوانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی چونکہ ہمارے پاس ورائٹی ایسی ہوگی کہ اس میں آلریڈی پروٹین زیادہ ہے. تو یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے درمیان کوآپریشن نہیں ہے. انڈسٹریز کو چاہیے کہ وہ یونیورسٹیز کو اپروچ کریں, ان کو بتائیں ہمارے یہ پرابلم ہے, اور یونیورسٹی جب ایم ایس سی کے ریسرچ کرواتی ہے, بی ایس سی کے پروجیکٹس دیتی ہے, ان چیزوں پہ دے جو انڈسٹری کی ضرورت ہے. اور ایسے ہی جو ریسرچ کے ادارے ہیں جب وہ ویٹ کی نئی ورائٹیز بنا رہے ہیں تو اس وقت اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ ہم نے اس کا پروٹین کنٹینٹ یہاں تک لے کے جانا ہے کہ ہمارے ملک کے لیے وہ فائدہ مند ہو. یہ جسٹ میں نے ایک ایگزامپل دیا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں ہماری ویٹ کی کوئی بھی ورائٹی لے نا تو اس کی جو گلوٹن پرسنٹیج ہے دنیا میں پائی جانے والی ویٹ ورائٹی سے بہتر ہے, اور ہمارے سائنٹسٹ اس پہ کام بھی میرے خیال کر رہے ہیں جو بریڈر ہیں, جو مطلب الٹیمیٹلی. کیوں ڈاکٹر صاحب مطلب یہ ہماری کم ہے, ہمیں زیادہ چاہیے چونکہ پروٹین زیادہ ہوگی تو گلوٹن بھی زیادہ ہوگی. اچھا, تو ایکچولی جو گلوٹن ہے وہ بھی ایک پروٹین ہے, تو ٹوٹل پروٹین کا ایک حصہ گلوٹن پروٹین ہے. تو جب پروٹین زیادہ ہوگی تو آٹومیٹیکلی گلوٹن بھی زیادہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو ہمیں ہائی پروٹین ورائٹیز چاہیے, تو آٹومیٹیکلی گلوٹن زیادہ ہوگی. پی ایس ایف ایس ٹی جب بات کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹس کو دیکھیں یہ آپ کی پہچان ہے. جی دیکھیں ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہیں, تو یہ کہیں پہ بھی جائیں گے تو الٹیمیٹلی تو ہمارا ہی نام ہے نا جی. بالکل. تو سوسائٹی مطلب اسٹڈی کریکولم کے لیے کورسز ڈیفائن کرنے کے لیے بھی اپنا کام کرتی ہے جی, کوئی انپٹ دیتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ ڈیفینیٹلی اس میں جو ہے وہ جو نیشنل کریکولم ہے اس وقت ہارمونائز ہے. کراچی سے لے کر پشاور تک تمام یونیورسٹیز میں جو ڈگری پروگرام میں جو کورسز پڑھائے جاتے ہیں وہ سیم ہیں. ایچ ای سی کے پلیٹ فارم سے یہ انیشیٹو تھا, این سی آر سی نیشنل کریکولم ریویژن کمیٹی جو بنی ہوئی تھی. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس پہ یونیورسٹیز کو لبرٹی بھی ہے کہ وہ اپنی ضرورت اپنے علاقے کی ضرورت جو ہے, جیسے کراچی والے ظاہر ہے وہ میرائن جو ہے اس پہ فوکس کریں گے, ملتان والے مینگوز پہ کریں گے, سرگودا والے سٹرس پہ کریں گے, تو وہ کورسز میں کچھ تھوڑا بہت وہ چینجز کر سکتے ہیں. تو اس میں سوسائٹی کا ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں, جس پہ ہم ڈسکشنز کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ کرنٹ ٹرینڈز کیا ہے, ضرورت کیا ہے, کریکولم کو اپڈیٹ کیا کیا ہونا چاہیے. تو ظاہر ہے وہ سوسائٹی کا ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ جب ہم میٹ کرتے ہیں, بے شک وہ کوئی انٹرنیشنل سیمینار ہو, وہ کوئی لوکل کانفرنس ہو, یا کوئی ہماری اپنی کوئی میٹنگ ہو, چونکہ ظاہر ہے پورے پاکستان میں ایک نمائندگی ہے تو ڈفرینٹ شہروں میں جو ہے میٹنگز اسکیجول کرتے ہیں. تو اس میں پھر یہ چیزیں زیر بحث آتی ہیں کہ اس وقت کرنٹ نیڈ کیا ہے, وہ سلیبس کے حوالے سے, وہ اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ کے حوالے سے, وہ انڈسٹری لنکیج کے حوالے سے. اس میں جو ہے وہ, اور یہی اس کی بیوٹی ہے سوسائٹی کی, جس نے جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم دیا ہوا ہے ہمیں, جس پہ جو ہے وہ ہم اس بہانے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس بہانے میں ڈسکشن کرتے ہیں. I have attended your meetings, مجھے بڑا مزہ آتا ہے دیکھ کے. ایک تو دوستی یاری اور وہ سارا, سیکنڈلی میں نے ان کو دیکھا جب بھی یہ فوڈ سائنٹسٹ اکٹھے ہوتے ہیں نا, اکیڈیمیا کے لوگ ہوتے ہیں تو اپنے کورس ورک کے متعلق باتیں کر رہے ہوتے ہیں, جو انڈسٹری کے لوگ ہیں یار کون سی پروڈکٹ بنا رہے ہو, کیا کر رہے ہو. تو یہ ایک اچھی چیز ہے. ڈاکٹر فیاض اشرف صاحب, ڈاکٹر صاحب بات صرف یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ سارے وہ کام کر رہے ہیں جو ہم ایک جسے کہتے ہیں نا کونسل کی پری میچور شکل کہہ لیں آپ کو. جی دیکھیں یہ جو ہے اس وقت ایک بہت ہی ضرورت ہے, وقت کی اہم ضرورت ہے کہ پاکستان فوڈ سائنس ٹیکنالوجی اینڈ نیوٹریشن کونسل جو ہے اس کا قیام عمل میں آئے. اس حوالے سے جو ہے ہماری کیبنٹ اس وقت اس پہ پورا ایک ہوم ورک کر رہی ہے, اور انشاءاللہ ہمارے یہ جو آبجیکٹیوز تھے, ہمارا جو مینیفیسٹو تھا ہمارے گروپ کا, فاؤنڈر لیولز گروپ کا, اس پلیٹ فارم سے ہم نے یہ الیکشن لڑا اور جیتا, یہ ہمارے مینیفیسٹو کا ایک اہم ترین نقطہ ہے, اور ہم نے اس پہ کام شروع کیا ہوا ہے. انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ خوشخبری اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہم دیکھیں جی. ماشاءاللہ اب فوڈ سائنسز ڈگری کورس تو باقاعدہ علیحدہ سے شروع ہو چکا ہے. اب وہ ایگریکلچر والا جو ہوتا تھا نا جی, پہلے 2 سال ایگریکلچر جنرل پڑھیں, اس کے بعد فوڈ سائنس پہ جائیں. اب اس کے بعد مجھے پتا ہے لاسٹ ٹائم پنجاب یونیورسٹی تو ویسے ہی میرٹ بڑا ہی ہے
BSc एग्रीकल्चर का भी, तो फूड साइंस वैसे ही होता था जैसे फार्मेसी में दाखिला लेने लगे हैं। अच्छा डॉक्टर फयाज अशरफ साहब, सर जी ये बताइए कि जैसे फार्मेसी है ना, मैं उनको बड़ा पसंद करता हूँ। देखें जी, कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, कोई इंडस्ट्री लगनी है, उसका लाइसेंस फार्मासिस्ट के नाम है। तो आप फूड टेक्नोलॉजी वाले भी क्या ऐसा सोचते हैं कि कितना बड़ा बिजनेस है? आप माशाल्लाह इंडस्ट्री से हैं, तो हर इंडस्ट्री में हर जगह पे कितने बिजनेस के ऊपर एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट होना चाहिए, कोई ऐसा प्लान कर रहे हैं कुछ? देखें, ऐसा तो नहीं है कि लाइसेंस हो तो फिर आप जैसे फार्मेसी खोल सकते हैं, उसके बगैर फार्मेसी चलती नहीं है अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है। फूड साइंस का तो ऐसा अभी तक नहीं है अभी, लेकिन आप अवेयरनेस चूँकि बढ़ गई हमारे यहाँ, जो फूड अथॉरिटीज़ बनी, तो उसकी वजह से अब काफ़ी जो इंडस्ट्री है, जो बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें तो आलमोस्ट हर जगह पे फूड टेक्नोलॉजिस्ट, फूड साइंटिस्ट हैं, न्यूट्रिशन के लोग भी काम करते हैं। लेकिन अब हमारा जो PSFST के अंदर हम ये करना चाहते हैं कि हम और अवेयरनेस क्रिएट करें, लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। और एक जो अभी तक नहीं हो सका वो ये है कि लोगों को इंटर्नशिप लेने के लिए बड़ी तगदो करनी पड़ती है। तो उसके लिए जो इंडस्ट्री का यूनिवर्सिटीज़ के साथ ऐसा रिलेशनशिप हो कि पहले से एग्रीड इंटर्नशिप्स हों जी, कि आपके पास 10 बंदे आएंगे, 15 बंदे आएंगे, ताकि पहले से एक प्लान बना हुआ हो। हर इंडस्ट्री सपोर्ट करे एकेडेमिया को, हर यूनिवर्सिटी को, और वहाँ से लोग आए उनको तकलीफ ना हो। तो ये बहुत जरूरी है। ये आपके ज़हन में है? जी, हम इस पे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में मुझे सबसे ज्यादा पसंद मॉडल फार्मेसी वालों का है। मैं कहता हूँ इंडस्ट्री बिजनेस प्रॉफिट में है, कमी में है, वो कहते हैं हम इन चीजों को नहीं जानते। इवन ड्रैब का चेयरमैन ही इज ए फार्मासिस्ट। ठीक है, हमारी पंजाब फूड अथॉरिटी बनी जब ये डॉक्टर साहब ने और डॉक्टर फकीर मोहम्मद अंजम साहब से अक्सर बात होती है, मैंने कहा ये आपने क्या बना के दिया है? आपने एक पूरा जो जिम्मेदारी वाला पार्ट है वो तो फूड टेक्नोलॉजिस्ट का है, ठीक है जी, और बाकी जो अथॉरिटेटिव रोल है वो आपने ब्यूरोक्रेट्स को दे दी है। बात करते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात हो रही थी कि हमारी जो सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि डिफरेंट काउंसिल्स जो हैं वो स्टडी करिकुलम, जॉब्स की प्लेसमेंट, और आने वाले दिनों में अपने स्टूडेंट्स को, अपने प्रोफेशनल फेलोज़ को सैचुरेशन से बचा के कोई एक्सपेंशन की तरफ लेके जाना। मैं जैसे अर्ज़ कर रहा था कि ये पंजाब फूड अथॉरिटी जब बनी तो डॉक्टर साहब और ये हमारे जो साथी हैं डॉक्टर फयाज अशरफ साहब ये मौजूद थे, हमारे सामने ही सारा कुछ फ्रेमवर्क हुआ। लेकिन एट द एंड आज हो क्या रहा है कि वो ब्यूरोक्रेट्स के पास है, और हमारे जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं जहाँ पे तो छापे मारने की बारी होती है, ये बेचारे गए होते हैं, आए दिन खबरें लगती हैं जी फलां जगह ये ज़्यादती होगी, ये ज़्यादती होगी। तो डॉक्टर साहब जिम्मेदारी से पूछ रहा हूँ कि PSFST क्या इनके ऊपर गौर कर रही है? और जैसे मैंने फार्मेसी काउंसिल का बताया आपको, मैं उनसे बड़ा खुश हूँ। वो अपने जितने भी उनके एडमिशन हो रहे हैं, जितनी फैकल्टीज़ बढ़ रही हैं, वो कहते हैं जी हमारी आइंदा 10 साल तक कोई सैचुरेशन नहीं है। तो आप भी इस फैक्टर को देख रहे हैं जी? जी डेफिनेटली मुगल साहब, इसमें ज़ाहिर है सोसाइटी ही एक ऐसा प्लेटफार्म है, मुश्तरका प्लेटफार्म है, पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है ये, जिसमें जो है जो इस तरह के जो मसाइल हैं, जैसे फूड इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि फार्मेसी वालों ने रेगुलेट किया हुआ है, तो इंशाल्लाह हम भी इसी जदोजहद में हैं सोसाइटी के प्लेटफार्म से कि फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड न्यूट्रिशन काउंसिल जो है वो बने, और ज़ाहिर है फिर वो काउंसिल जो है वो इन चीज़ों को रेगुलेट करेगी। इस हवाले से जो भी कोई मसाइल हैं फूड टेक्नोलॉजिस्ट के, और डेफिनेटली जो इंडस्ट्री के भी जो पर्सपेक्टिव होंगे उनको भी लिया जाएगा ऑन बोर्ड, और मिलजुल के जो है वो एक अच्छा फ्रेमवर्क पाकिस्तान में डेवलप किया जाए, जिसमें जो है वो बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो एश्योर्ड हो, और उनको पूरे जो एक बेनिफिट्स हैं जो कि एज एम्प्लॉय उनके पास होने चाहिए उस हवाले से, या उनके कोई मसाइल हैं इंडस्ट्री में, समटाइम्स एज अ एम्प्लॉय जो है प्राइवेट इंडस्ट्री में आप उस तरह जो है वो बात नहीं कर सकते, इजहार नहीं कर सकते। तो सोसाइटी का ऐसा एक प्लेटफार्म होगा जो कि हमारे इंडस्ट्री में काम करने वाले जो बच्चे होंगे, हमारे जो कोलीग्स होंगे, उनको पूरा मौका मिलेगा कि वो इस प्लेटफार्म से जो है अपने जायज़ मुतालबात के लिए आवाज़ जो है वो बुलंद कर सकें, हाँ जी, और बात कर सकें। तो ये इंशाल्लाह
دوسرا جو آپ نے بات کی ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی کے حوالے سے، ظاہر اب تو صرف پنجاب فوڈ اتھارٹی نہیں ہے، اب تو ماشاءاللہ تمام صوبوں میں جو ہے وہ فوڈ اتھارٹیز بن چکی ہیں، اور لیڈ ظاہر ہے وہ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کیا، یہاں سب سے پہلے شروع ہوا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. جب یہ اس کا ایکٹ پاس ہوا تھا تو اس وقت بھی اس میں یہی تھا کہ الٹیمیٹلی فار دا ٹائم بینگ، چونکہ ادارہ نیا بنا، اس کو چلانے کے لیے جو ہے وہ بیوروکریٹ جو ہیں وہ لیڈ کریں گے، اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ اٹ ول بی ٹرانسفارمڈ، اور سسٹم جو ہے، اور اس میں جو ہے ٹیکنوکریٹ جو ہیں وہ اس کو ہیڈ کریں گے، جسٹ لائک جس طرح باقی ڈیولپڈ کنٹریز میں ہے. اگر آپ جو ہے وہ کینیڈین فوڈ انسپیکشن ایجنسی کی بات کریں، آپ جو ہے وہ آسٹریلیا کی بات کریں، آپ دبئی میونسپلٹی کی بات کریں، تو وہاں پہ جو فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہیں، فوڈ سائنٹسٹ ہیں، وہی جو ہے وہ لیڈنگ پوزیشنز میں ہیں ان ایجنسیز کی. تو ظاہر الٹیمیٹلی پاکستان میں بھی ایسے ہی ہوگا. اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ کوئی برا کام کر رہی ہے، انہوں نے اچھا پرفارم نہیں کیا، لیکن ڈیفینیٹلی یہ ایک یعنی آپ اپنی ٹیکنوکریٹ سیٹ سے گیو اپ نہیں کریں گے. یس ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوگا. سوسائٹی اس حوالے سے جو ہے وہ اپنا پورا رول پلے کرے گی. جو جس پلیٹ فارم پہ بھی ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہوئی ہم اس میں بات کریں گے. اور یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی انوکھی چیز ہے، یہ جو ورلڈ بیسٹ پریکٹسز ہیں انہیں کو فالو کرتے ہوئے انشاءاللہ جو ہے وہ ٹرانسفارمیشن ہوگی. ہماری ریگولیٹری باڈیز کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. جو ہمارے بچے، جو ہمارے کولیگ جو اس میں کام کر رہے ہیں فوڈ اتھارٹیز میں، چونکہ اتھارٹی کا سیٹ اپ ہے تو موسٹلی جو ہے وہ سارے کانٹریکٹ پہ ہیں. کچھ جو سلیکشنز ہوئی ہیں PPSC کے تھرو یا پبلک سروس کمیشن کے تھرو، تو وہ بھی کانٹریکچوئل ہی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے. 2012 سے جو ہے وہ پنجاب میں فوڈ اتھارٹی آپریشنل ہے، آلموسٹ 13 ایئرز ہو گئے ہیں. تو ایک پورا سروس اسٹرکچر جو ہے وہ انفارچونیٹلی اس طریقے سے ڈیولپ نہیں ہو سکا جو کہ ہونا چاہیے تھا. تو اس حوالے سے بھی سوسائٹی جو ہے، ہمارا پلان ہے، ہماری کیبنٹ کا ہمیں لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے، فوڈ ٹیکنالوجسٹ نے، الیکٹڈ کیبنٹ ہیں ہم. تو انشاءاللہ اس حوالے سے ہم اپنا پورا رول پلے کریں گے کہ کیسے جو ہے وہ بہتر پرفارم کر اسٹرکچر ہو. جی میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے ایکسپریس کیا ہے. اچھا، ایک اور ڈگری ہے HND، ہیومن نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا وہ بھی آپ کے ساتھ اس فورم میں آپ کے ساتھ چل رہے ہیں کہ نہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. ہم انشاءاللہ جو کونسل کے قیام کی بات کر رہے ہیں اس میں بھی نیوٹریشن شامل ہے، نیوٹریشن ڈسپلن شامل ہے. اور فوڈ سائنس تو جیسے پریزیڈنٹ رنداوا صاحب نے شروع میں بات کی پروگرام کے شروع میں کہ فوڈ سائنس از انکمپلیٹ وداؤٹ نیوٹریشن. یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم کہیں کہ فوڈ سائنس ڈفرینٹ چیز ہے اور نیوٹریشن ڈفرینٹ چیز ہے؟ یہ سیم ہے. جہاں پہ بھی پاکستان میں ہیومن نیوٹریشن ڈائٹیٹکس کا پروگرام شروع ہوا وہ فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ نے ہی شروع کیا، اور وہیں سے جو ہے اس کا اوریجن ہوا. اس میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ کلیئر ہیڈڈ ہونے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو ڈیفینیٹلی یہ 2 ڈفرینٹ ڈگری پروگرامز ہیں، بٹ دیز آر بوتھ belongs to food sciences. Agreed. ہم اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا جو مینڈیٹ ہے، اس کے گریجویٹ کا جو مینڈیٹ ہے وہ ہے فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری میں. ہاں جی، اس نے جاب کرنی ہے، اس نے اپنا انٹرپرینور ڈیولپ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بھی سیکھتا ہے فوڈ کوالٹی اینڈ سیفٹی مینجمنٹ، وہ فوڈ انالیسس سیکھتا ہے، وہ فوڈ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ سیکھتا ہے. ایسے ہی. تو جب ہم بات کرتے ہیں ہیومن نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس کی، تو اس میں بھی میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ مور دین 70% جو کورس کریکولم ہے دونوں ڈگریز کا سیم ہے. ڈفرنس کہاں پہ آتا ہے؟ چند کورسز میں آتا ہے جہاں پہ جو ہے وہ نیوٹریشنسٹ کا جو مینڈیٹ تو اس کا بھی یہی ہے کہ اس نے فوڈ کی کمپوزیشن کو سمجھنا ہے، جس طرح ٹیکنالوجسٹ نے سمجھنا وہ کورسز پڑھتا ہے. اس نے فوڈ انالیسس سیکھنا ہے، نیوٹریشنسٹ نے بھی. اس نے فوڈ سیفٹی، فوڈ مائکروبیولوجی بھی پڑھنی ہے. اس نے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ بھی پڑھنی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ فوڈ ٹیکنالوجسٹ نے وہ پروڈکٹس ڈیولپ کرنی ہیں جو کہ کمرشلی انٹروڈیوس ہوں، جو کہ انڈسٹری لیول پہ پروڈیوس ہوں، جبکہ جو نیوٹریشنسٹ ہے اس نے وہ پروڈکٹس ڈیولپ کرنی ہیں جو کہ الٹیمیٹلی ہیلتھ بینیفٹ دیں، ہیلتھ بینیفٹ ایگزرٹ کریں، ایز اے فنکشن فوڈ جو ہے وہ سرو کریں. بات سیم ہی ہے. اس حوالے سے اس نے کچھ چیزوں کو سمجھنا بھی ہے، اور اس نے جو پیشنٹس کی اگر کوئی ہسٹری لینی ہے، کیونکہ یہ چیزیں ڈائٹ کی جو مینجمنٹ ہے، ڈائٹ کا جو پلان ہے وہ اوور آل پیشنٹ کی ہسٹری سے بھی ریلیٹ کرتا ہے. تو اس لیے جب ہم بات کرتے ہیں فوڈ سائنس اینڈ نیوٹریشن کی یا ہیومن نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس کی، دیٹ از پیورلی ریلیٹڈ ٹو دا ڈسپلن آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ڈاکٹر فیاض اشرف صاحب، ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو کلینکل نیوٹریشن ہے، پبلک ہیلتھ نیوٹریشن ہے، ڈیفینیٹلی یہ سیگمنٹ جو ہے وہ ہیلتھ سائنسز کا ہے. وہاں پہ اگر ہمارے جو MBBS گریجویٹ ہیں دے کین بیٹر پرفارم. اگر بات کلینکل نیوٹریشن کی کریں، اگر بات جو ہے وہ پبلک ہیلتھ نیوٹریشن کی کریں، دے کین بیٹر پرفارم. ان کی اور انڈرسٹینڈنگ ہے. تو یہ
یہ جو ہے وہ اب بیچلر لیول پہ اگر ہم بات کریں کہ ایک MBBS جو ہے وہ ٹرولی فوڈ سائنٹسٹ اینڈ نیوٹریشنسٹ اپنے آپ کو کلیم کر لے, نیور ہیپن. اور سملرلی اگر ایک فوڈ سائنٹسٹ اینڈ ٹیکنالوجسٹ کرے کہ میں جو ہے وہ کلینکل نیوٹریشنسٹ ہوں, تو دس ول بی رانگ. اس میں اس بارے میں کلیئر ہیڈڈ ہونے کی ضرورت ہے, بچوں کو بھی جو ڈگری پروگرام میں آتے ہیں, پیرنٹس کو بھی, اور جو ہمارے جو ڈفرینٹ باڈیز ہیں ان کو بھی. ڈاکٹر فیاض اشرف صاحب, آپ پاکستان, سعودیہ, کینیڈین نیشنل اور سارا ماشاء اللہ گھومے ہوئے ہیں. ہم تو پاکستان کے اتنے شہر نہیں گھومے جتنے اپنے دنیا گھومی ہوئی ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ HND میں سمجھتا ہوں کہ جب ڈگری پروگرام شروع ہوا نا HND, تو میں آئی واز دیئر, میں نے کہا یار یہ آپ غلط کر رہے ہیں. کہتے جی کیوں؟ میں نے کہا ہوتا ہی ہے کہ FSC کے بعد پہلی جو ہوتا ہے نا پک اینڈ چوز والی MBBS BDS, اس کے بعد فارمیسی, اس کے بعد نیچرلی ہمارا جو الائڈ کورسز آتے ہیں اس میں فوڈ سائنس ٹاپ پہ ہے. تو HND جو ہے ہیومن نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس, میں نے کہا جس نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, کوئی بیماری تجویز کروانی ہے, تشخیص کروانی ہے, تو وہ ساتھ لکھ کے دیتا ہے جی اس میں ابلے چاول کھوا لیا کرو. ٹھیک ہے, اپنی قلم ڈاکٹر کسی نیوٹریشنسٹ کو نہیں دے رہا. کیا باہر کے ملکوں میں بھی ایسا ہی ہے یا سوچ ڈفرینٹ ہے؟ نہیں, باہر جو میرا ایکسپیرینس ہے وہاں پہ اگر آپ ایڈمٹ ہو جاتے ہیں ہاسپٹل میں سر, تو اب جب آپ نے ہاسپٹل سے آپ کو وہ ڈسچارج کرتے ہیں تو باقاعدہ ایک نیوٹریشنسٹ کو بھیجا جاتا ہے. وہ آتے ہیں, وہ آپ کی پوری ہسٹری دیکھتے ہیں, آپ کو آپ کا ڈائٹ پلان بنا کے دیتے ہیں. وہاں ڈاکٹر یہ کام نہیں کرتے, وہ وہی کرتے ہیں جن کے کرنے کا کام ہے. ہمارے ڈاکٹر صاحب پاکستان میں پریکٹس بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ MBBS ہے, آرتھوپیڈکس ہے, آل رائٹ, اس کے بعد DPT ایک باقاعدہ ڈگری ہے. اچھا, 5 سال 4 سال وہ جو بچے وائٹ کوٹ لے کے جاتے ہیں, تو الٹیمیٹلی جب انہیں پرائیویٹ سیکٹر میں نوکری مطلب پڑھایا جاتا ہے, اتنے پیسے چارج ہوتے ہیں نا, اور جناب ہر اسپتال میں سیٹ ایگزسٹ کرتی ہے, امریکہ میں اتنے پیسے کما رہے ہیں. اچھا, جو سرجن ہے وہ کبھی بھی وہ ریفر ہی نہیں کرتا کہ آپ فیزیوتھراپسٹ کے پاس جائیں. ٹھیک ہے سر. اسی طرح یہ جو HND ہے ہیومن نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس, یہ ایک ایسی ڈگری ہے جب بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نیچرلی, اور جناب ہر اسپتال میں ایک سیٹ ایگزسٹ کرتی ہے. الٹیمیٹلی ہر جو ٹیم ہے, کرکٹ ٹیم ہے, آپ کی والی بال ٹیم ہے, جتنی ٹیمز ہیں, جتنی جمناسٹک سینٹرز ہیں, ہر جگہ پہ آپ کی سیٹیں ایگزسٹ کرتی ہیں. تو باہر کے ممالک میں تو اس کا بڑا پوٹینشیل ہے. آئی ڈو انڈرسٹینڈ. پاکستان میں یہ کچھ تھوڑا پری میچور نہیں ہے؟ جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے. یہ پاکستان میں پھر وہ اپنی ہر جو ڈگری والے ہیں وہ اپنی جگہ خود بناتے ہیں. ہاں, تو محنت کرنی پڑتی ہے. تو یہی PSFST جو ہے اس کا بھی یہی مینڈیٹ ہے کہ ہم اپنے جو فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہیں, جو نیوٹریشن والے ہیں, ان کی جگہ بنائیں. جیسے آپ نے کہا کہ فارمیسسٹ جو ہیں وہ اس کے بغیر فارمیسی نہیں کھل سکتی, اس کے بغیر نئی برانڈ نہیں آ سکتی. تو ایک کمپنی میں 25 لوگ ہیں. تو ہمیں بھی PSFST کے پلیٹ فارم سے اپنے لوگوں کے لیے, جیسے فوڈ ٹیکنالوجی والے ہو گئے, فوڈ سائنس والے ہو گئے, نیوٹریشن والے ہو گئے, ان سبھی کے لیے جگہ بنانی پڑے گی. ٹرو. مطلب یہ ہے کہ اس میں کافی آپ کا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ PSFST جو ہے نا, اس کے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی. بالکل. ریزن بینگ کہ اب میں اگر رفلی بات کروں تو میرے خیال ہے پورے پاکستان میں اگر داخلے جو ہو رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آلموسٹ کتنے ہوں گے پر اینم؟ 4000 اسٹوڈنٹس جو ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس ہیں. جی 4000 ان کے قریب انٹیک ہے. ہاں جی, میں وہی عرض کرنے لگا تھا. اب 4000. جی تو اب جب تک آپ PSFST والے ان کی پلیسمنٹس کے لیے کوئی لیجسلیشن, کوئی اتھارٹی, کوئی ریگولرائزیشن نہیں کرواتے, تب تک مزہ نہیں آنا. دیکھیں, اگر PSFST کام کرتی ہے, میرے خیال میں لاکھوں کی تعداد میں بیکریز ہیں. ہاں جی. اگر یہی ہو جائے کہ جی بیکریز چل ہی نہیں سکتی اگر وہاں فوڈ ٹیکنالوجسٹ نہیں ہے. سر فوڈ آئٹمز, ہوٹلز, جس طرح دوائی والی دکان نہیں چل سکتی, فارمیسی نہیں چل سکتی وداؤٹ فارماسسٹ ڈگری, تو اسی طرح فوڈ ٹیکنالوجسٹ کا بھی ہونا چاہیے. تو اس کے لیے محنت تو کرنی پڑے گی. ہم اگر ہمارا یہ پلیٹ فارم اس کو دیکھیں, ابھی ہمارے 180 ممبر جیسے صدر صاحب نے بتایا, ہماری کوشش ہے کہ اس کو ہزاروں میں لے کے جائیں. جب ہماری ممبرشپ بڑھے گی, ہماری سوسائٹی بڑی ہوگی, تو ہماری آواز بھی سنی جائے گی. ہمیں ہر جگہ پہ مدعو کیا جائے گا. کوئی بھی فنکشن ہو, یا گورنمنٹ کے ادارے ہوں یا
یہ فوڈ اتھارٹیز ہوں، تو ہمیں اس کے لیے بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. سر جو ہمارے پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں وہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ جناب ہر چوتھے دن ان کا کوئی نہ کوئی سیمینار ہو رہا ہوتا ہے. اس میں بالکل بے شک وہ انڈسٹری کو بھی ساتھ لیتے ہیں، پالیسی میکرز کو بھی آن چیئر لیتے ہیں. بالکل اف آئی ایم ناٹ رانگ. جی جی. اچھا، اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پالیسی میکرز تک آواز پہنچانے کے لیے حافظ صاحب آپ کی کاوشوں کو سلام. نمبر 1. نمبر 2، اس کا مطلب ہے کہ پالیسی میکرز کو آن بورڈ لینا اب آپ کے لیے زیادہ آسان ہو گیا ہوگا. جی. آپ کی سجیشن جیسے اب بجٹ آ رہا ہے جی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس طرح کے مواقع کے اوپر جو ہے کوئی بھی ایکٹیویٹی کریں، میں اور میرا ٹی وی چینل سعید مغل اور میرا ٹی وی ٹوڈے، ہم آپ کی کسی بھی کاوش کے لیے ہم آپ کے ساتھ چلنے کو پوری طرح تیار ہیں، بشرطے کہ آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے کچھ کرنا ہے. نہیں ہم نے کرنا ہے جی. ہم تو دیکھیں ہمارے الیکشن کو ہوئے ابھی اپریل کے اینڈ میں ہوا تھا، تو مئی اور جون 1.5 منتھ ہوا ہے. تو ہم نے جتنی چیزیں ابھی تک کر لی، ہم نے جو ممبرشپ ڈرائیو سب سے بڑا کام ہے کہ ہماری ممبرشپ بڑھے، اس کے لیے ہم دن رات محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اس کے علاوہ ہم نے کافی سارے سیمینارز کروا دیے، اور اسی طرح اب ہم انڈسٹری کو بھی آن بورڈ کریں گے، انڈسٹری کو لے کے آئیں گے، یونیورسٹیز کے ساتھ ان کی کولیبریشن ہوگی، ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ہوگی، اور ایسی پالیسی میکرز کے ساتھ ملیں گے جا کے. تو بہت ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ اب ہم اپنا ووٹ لے کے آئے ہیں، ہمیں کسی نے ویسے ہی نہیں بنا دیا ہے. تو جنہوں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں ہم ان کے لیے جواب دہ بھی ہیں. گریٹ. ڈاکٹر صاحب، پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے اوپر کیا آپ لوگ کوئی ریسرچ کر رہے ہیں؟ کیونکہ پاکستان میں آپ جیسے آپ فرما رہے تھے نا کہ اتنا ہیوی لاس ہے، پوسٹ ہارویسٹ لاسز ان فروٹس ہے، ویجیٹیبلز ہے، اسی طرح ہمارے ڈیری سیکٹر میں اگر دیکھیں اور سائیکلک قسم کی موومنٹس ہیں، تو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے اوپر کیا ہمارا اکیڈیمیا کام کر رہا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی. دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہو رہی ہیں. ایک دور تھا کہ جو انویسٹر تھا، جو انڈسٹریلسٹ تھا، وہ کوئی پروڈکٹ جو ہے وہ جسٹ کاپی کرتا تھا کہ فلاں پروڈکٹ بن رہی ہے، اس کے لیے فلاں مشینری ہے، وہ کہیں سے بھی امپورٹ کر لی، جہاں سے بھی ان کو ریفرنس ملتا تھا، اور وہی پروڈکٹ بنانا شروع کر دی. تو اب جو فوڈ آئٹمز ہیں نا، ڈیفینیٹلی اس میں انوویشن جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ، یہ تو اس کے بغیر تو سروائیول ہی نہیں ہے. فوڈ مینوفیکچرنگ انڈسٹری کا، فوڈ انڈسٹری کا اس کے بغیر سروائیول ہی نہیں ہے. اس میں ہمارے کریکولم میں بھی اس حوالے سے خاص توجہ دی جاتی ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے جو کورسز ہیں ان کو پڑھائے بھی جاتے ہیں. ہم کمپٹیشن ریگولرلی ہر یونیورسٹی جہاں پہ بھی ڈگری آفر ہو رہی ہے، گاہے بگاہے جو ہے وہ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کمپٹیشن اناؤنس کیے جاتے ہیں، جس میں بچے بڑے جوش و خروش سے جو حصہ لیتے ہیں. اور ظاہر ہے کوئی نہ کوئی نیا آئیڈیا، نئی پروڈکٹس آتی ہیں، سامنے آتی ہیں، اور اب جو ہے وہ اس میں بہت سارے فوڈ انڈسٹریز بھی اس طرح کی ہیں جو کہ ان کو فنڈ کرنے کے لیے، ان سٹارٹ اپس کو جو ہے کرنے کے لیے وہ تیار ہیں. انٹرنیشنلی یہ ماڈل کام کرتا ہے. کیوں ڈاکٹر فیاض صاحب؟ جی یہ انٹرنیشنلی ایسے ہی ہوتا ہے، بلکہ اس سے آگے ہوتا ہے. وہاں پہ جو ڈگریز ہوتی ہیں باہر، اس میں جو 4 سال کی ڈگری ہے وہ 5 سال میں ہوتی ہے. تو اس میں جو ایک بچہ ایک سیمیسٹر پڑھتا ہے یونیورسٹی میں، پھر وہ ایک سیمیسٹر کے لیے چلا جاتا ہے انڈسٹری میں کام کرنے کے لیے. اچھا، تو یہاں پہ آپ چونکہ انڈسٹری سائڈ سے ہیں، میرے ایک ذہن میں بات آ رہی ہے کہ رادر دین ٹو کیپ آن ویٹنگ فار جاب پلیسمنٹ، جی تو انٹرپرینورشپ کو آپ پروموٹ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں وہ تو یہ بھی ہمیں کرنا پڑے گا، چونکہ آپ جو جاب ہے اس میں بندہ کیا کر لے گا، ساری عمر نوکری کرے گا. اگر وہ بزنس شروع کرتا ہے، چلو اس میں 50% بھی کامیاب ہوتے ہیں. فوڈ آئٹم میں تو پروفٹ ہی 300% ہے. نہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس میں چلو پروفٹ تو ہے، لیکن وہ کتنے لوگوں کو آگے جاب دے گا. اگر وہ فار ایگزامپل ایک اچھی بیکری کھول لیتا ہے تو اس میں 5 فوڈ ٹیکنالوجی اسٹور کام کریں گے، تو اس کی بجائے کہ وہ خود جا کے کام کرے گا تو صرف اپنی نوکری کمائے گا. تو اس میں اس کے اوپر بھی زور دینا چاہیے. بہت اچھا مشورہ ہے. یہ میری سجیشن ہے کہ انٹرپرینورشپ کو پروموٹ کریں، رادر دین کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں جی نوکری نہیں لگی، 2 سال ہو گئے ہیں، 3 سال ہو گئے ہیں، تو وہ اسٹارٹ اپ آئیں یار. مطلب کوئی بزنس، کوئی چھوٹا انٹرپرینور انڈسٹری کو ساتھ لنکیج میں لے کہ ان کو کارٹیج بنا کے یا کوئی چیز جو ہے را مٹیریل انہیں پرووائڈ کریں. اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، میرا خیال ہے. جی مغل صاحب ایسے ہی ہے، چیزیں ٹرانسفارم ہو رہی ہیں. اس میں ہر یونیورسٹی جو ہے اس چیز پہ توجہ دے رہی ہے. کریکولم میں جو ہے وہ انٹرپرینور شپ کے جو کورسز ہیں انٹرپرینور شپ کے، وہ
انٹروڈیوس کروائے گئے ہیں. ہر یونیورسٹی میں جو ہے بزنس انکوبیشن سینٹرز جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں. وائس چانسلرز جو ہیں یونیورسٹیز کے, ہمارے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب, ان کی طرف سے بھی ایک خصوصی مطلب اس حوالے سے توجہ ہے, انسٹرکشنز ہیں کہ جو ہے وہ بچوں کو جاب سیکرز کی بجائے آپ جاب پرووائڈر کی طرف لے کے آئیں, ان کو جو جاب پرووائڈرز بنائیں. سوسائٹی بھی اس حوالے سے ہم نے جو چیزیں ہماری جو کیبنٹ ہے ہم نے پلان کیا ہے کہ اس میں ہم بچوں کی اسپیشل جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جسے کہتے ہیں نا, HRD کے حوالے سے ہم نے خصوصی چیزیں پلان کی ہیں, انیشیٹیوز دی ہیں کہ اس میں ہم بچوں کے لیے تربیتی ورکشاپس وہ ارینج کریں گے سوسائٹی کے پلیٹ فارمز ہیں. مطلب کچھ چیزیں اگر فرض کریں یونیورسٹی میں یا کریکولم میں جو رہ جاتی ہیں تو جو پریکٹیکلی چاہیے, جیسے چھوٹے چھوٹے شارٹ کورسز ہیں, چھوٹی چھوٹی سکلز ہیں, سافٹ سکلز ہیں, انٹرپرینورل سکلز ہیں, پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی سکلز ہیں, تو اس حوالے سے ہم جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے بھی جو ہے وہ ٹریننگ کورسز لانچ کرنے جا رہے ہیں. گریٹ. ہم بچوں کی انٹرنشپ پلیسمنٹ کی جو بات ہو رہی تھی وہ پورٹل ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں, جس میں جو ہے وہ ایک پورٹل ہوگا جس میں جو ہے وہ امپلائرز جو انڈسٹری والے ہیں وہ اپنی نیڈ کو جو ہے ایڈورٹائز کریں گے کہ ہمیں چاہیے انٹرنی, اور دوسری طرف جو ہے وہ پورٹل ہوگا جو کہ جو بچے ہیں ان کا سارا ڈیٹا بیس ہوگا, ہم ان کو آپس میں لنک کروائیں گے تاکہ یہ, اور یہ سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے ہوگا انشاءاللہ. تو اس طرح کے جو ہمارے پلانز ہیں سوسائٹی سے کے پلیٹ فارم سے بچوں کی سکلز کو ڈیولپ کرنے کے لیے, تو وی آر ورکنگ آن. دیکھیں نا ڈاکٹر فیاض اشرف صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں لکیلی, تو یہ ماشاءاللہ PhD ہیں. اچھا, اب کوئی بھی جو انڈسٹریلسٹ ہوتا ہے نا ویسے تو پے نہیں کرتا انٹل اینڈ انلیس کوئی ایسی پروڈکٹ ڈیولپ نہ کروا لے جس کی مارکیٹ R&D ساری مکمل ہوتی ہے. ہیں سر, میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں بیسیکلی تو تعلیم کا مطلب ڈگری دینا نہیں ہے, اسکل دینا ہے. ٹھیک ہے جی, اور ان بچوں کا تھوڑا سا فیئر ہوتا ہے. اب دیکھیں گورنمنٹ ہیں, مختلف حکومتیں آتی رہتی ہیں, یوتھ پروگرام کے تحت کوئی 30 لاکھ لون, کوئی 40 لاکھ لون, تو ہمیں بچوں کو یہ انکریج کرنا چاہیے, ان کا فیئر دور کرنا چاہیے کہ یار آپ اپنا بزنس کریں. بالکل بالکل, نئے نئے اسٹارٹ اپس آنے چاہیے, اسٹارٹ اپس آنے چاہیے. اور ظاہر ہے جتنا وہ پڑھتے ہیں وہ اس کو پریکٹیکلی اس کا انہیں دیکھیں, میں نے آپ نے ساری عمر ہم نے جابس کی, تو ایٹ دا اینڈ کیا ہے کہ یار کو اپنا کام کریں گے. ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بالکل بالکل. دیکھیں اس حوالے سے جو ہے نا پہلے بھی ایفرٹس ہو رہی ہیں اپنے اپنے لیول پہ, ہر یونیورسٹی کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اپنی اپنی کوشش کرتے ہیں, لیکن انشاءاللہ اب یہ سوسائٹی کے پلیٹ فارمس ہم یہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہوں گی. تمام ڈپارٹمنٹس جو ہیں جو ڈفرنٹ یونیورسٹیز کے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ لنک اپ ہو جائیں گے PSFST کے پلیٹ فارم سے. تو جب یہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہوں گی, اپرچونیٹیز جو ہیں وہ اوپن ہوں گی, اور اس میں جو پھر جو جسے کہتے ہیں کہ سروائیول آف دا فٹسٹ, اور جو گڈ آئیڈیا ہوگا وہی آگے جو ہے وہ بچہ بھی. تو جب, اور ابھی ہو بھی رہا ہے یہ اس طرح ہوا بھی ہے کہ کچھ بچے جو ہیں وہ جن کو ہمارے بھی اسٹوڈنٹس ہیں باقی اور بھی یونیورسٹی سے جو کہ اس طرح پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے جو کمپٹیشنز تھے وہیں سے ان کا آئیڈیا کلک ہوا, اور دے آر گیٹنگ پیڈ فرام انڈسٹری, اور ان کا جو آگے چیزیں پروڈکٹ ڈیولپمنٹ پہ وہ کام ہو رہا ہے کہ کس طرح اس کو آگے اسکیل اپ کر کے تو کمرشل لیول پہ اس کی پروڈکشن اسٹارٹ کی جائے. تو اس طرح کی ایگزامپلز ہیں. اور اچھا, اب اس طرح کے جو بچے ہوں گے, اس طرح کے جو ہیروز ہوں گے, ان کو بھی ہم سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے پروجیکشن دیں گے تاکہ وہ باقی جو بچے ہیں ان کے لیے ایک موٹیویشن اور رول ماڈل بنے. اچھا, آپ کے ماشاءاللہ جو ممبرز ہیں جنہوں نے ووٹ بھی آپ کے لیے ڈالے, باہر کے ممالک میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کو بھی آپ کہیں لوپ میں لیتے ہیں یار فلاں بچہ بڑا اچھا ہے یار, اس کو دیکھو کہیں ادھر پلیسمنٹ کروا دو. جیسے یوتھ آپ کو پتہ ہی ہے فار بیٹر ریٹرنز اینڈ ریوارڈز دے وانٹ ٹو موو ابراڈ, تو ٹھیک ہے پاکستان کے لیے ریمیٹنسز بڑھیں گی, تو آپ PSFST میں اس میں بھی اس کو بھی دیکھ رہے ہیں؟ جی جو جس پہ ریسرچ کروایا ہے میچنگ کر کے ان بچوں کے لیے کوئی راستے کھول سکیں. جیسے ہمارے ساتھی ہیں فار ایگزامپل کینیڈا کے اندر ہیں, جو USA, وہاں پہ نارتھ امریکہ کی ایک سوسائٹی ہے کینفوٹیک, تو وہاں پہ جو ہمارے ساتھی ہیں جو ہمارے ٹائم کے ہیں, جب بعد کے لوگ ہیں, بہت بڑا گروپ ہے, تو وہ بہت سپورٹ کرتا ہے. جب بھی کوئی نیا فوڈ ٹیکنالوجسٹ وہاں جاتا ہے تو ان کی پلیسمنٹ کے لیے بہت سپورٹ کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ ان ٹچ ہوں, اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ جب اب ہم اس کی سوسائٹی کی بہتری کے لیے کام کریں گے تو وہ بھی اپنی سجیشنز دیں گے. ان کے پاس بہت آئیڈیاز ہیں. اس میں جی نیئر فیوچر جو ہے وہ ہم اوورسیز کے ساتھ ایک سیشن رکھ رہے ہیں یہاں سے PSFST کی کیبنٹ کا, تاکہ ہم جو ان کے ایکسپیرینسز ہیں اور ان کی جو ان کا جو ویژن ہے وہ اس کو ساتھ لے کے تو کیسے ہم پاکستان میں جو ہے وہ بچوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں اور کیسے لنک اپ کروا سکتے ہیں.
جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈفرینٹ شہروں میں چیپٹر ہیں، تو اب اوورسیز چیپٹر بھی جو ہے وہ اسٹیبلش ہونے جا رہے ہیں، سعودیہ چیپٹر اسٹیبلش ہونے جا رہا ہے، کینیڈا چیپٹر پی ایس ایف ایس ٹی کا، تو یہ بھی ایک طرح سے نیٹ ورکنگ میں آ جائیں گے پی ایس ایف ایس ٹی کی. تو ڈیفینیٹلی الٹیمیٹلی پرپز کیا ہے، جو ہمارے گریجویٹس کو، ہمارے جو پروفیشنلز ہیں، فوڈ ٹیکنالوجسٹ کو، ان کو اتنا ٹرین کر دیں، اچھا ٹرین کر دیں کہ آنے والے دنوں میں ان کے لیے یہ ایک پروفیشنل پیشن بن سکے. انسان آگے تب ہی چلتا ہے جب اس کا پروفیشن پیشن بن جاتا ہے. تو فوڈ ٹیکنالوجسٹ جو تیار ہو رہے ہیں، پی ایس ایف ایس ٹی جو ہے اپنی ساری ذمہ داریوں کو بخوبی سمجھتی بھی ہے، مشکل کام بھی ہیں. ظاہر ہے یہ ٹائم لائن ہوتا ہے، کچھ کام جلدی کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ ڈیلے میں جا کے ہوتے ہیں، لیکن جب تک ذہن میں نہیں ہوگا کوئی کام بھی نہیں ہوتا. آج کے اس پروگرام میں تشریف آوری کے لیے بہت شکریہ ادا کروں گا پروفیسر عاطف رنداوا صاحب کا، اور بہت شکریہ ادا کروں گا پروفیسر ڈاکٹر شناور وسیم علی صاحب کا، بہت شکریہ ادا کروں گا پروفیسر فیاض اشرف صاحب کا، اور ڈاکٹر ریحان ندیم، چونکہ چند تکنیکی ریکارڈنگ کی، چونکہ ہی از ان کراچی تو ہی couldn't join us today and we tried to contact him but we couldn't get him. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان سعید مغل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.